پھر کہہ دیتے تھے اوہو ہمیں تو بھول گیا، ہمیں تو یاد نہیں رہا، وہ پھر معافیاں پہ مانگنے آ گئے، پھر وہ سوری کرنے پہ آ گئے۔ لیکن کیونکہ وعدہ خلافی ان کی عادت میں تھی، ان کی نس نس کے اندر یہ وعدہ خلافی کرنا تھا، تو لہٰذا وہ اسی کام پہ رہے، کبھی مانگ لی معافی، کبھی وعدہ توڑ دیا، تو اس طرح کرتے رہے۔ تو یہ وعدہ توڑتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے وعدہ توڑ دیں، اگر یہ آپ سے وہ جو کرتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں توڑ دے، تو آپ نے ان کسی وجہ سے اپنے غم زدہ نہیں ہونا، یہ پہلے اللہ سے بھی وعدہ کر کے توڑ چکے ہیں، تو لہٰذا آپ نے ان کی اس بات پہ کبھی غم نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ سے کیا وعدہ کیا، جب مصیبت پڑی ہے، بڑی سخت مصیبت ان کو آئی، بڑی سخت کات سالی پڑی، تو جب ایسا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، یا اللہ ابھی اس مصیبت سے نکال کے ہم تیرے بندے بن جائیں گے، یا اللہ ابھی اس مشکل سے ہمیں نکال دے، ہم تیرے اطاعت و گزار کرنے والے، اطاعت و گزاری کرنے والے بندے بن جائیں گے، ہم تیرا شکر بجا کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن جو ہی مصیبت نکلی پھر وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے، جو ہی مصیبت نکلی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، جب بے اولاد ہوئے تو اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہم تیرے اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے۔ جب اللہ نے اولاد دے دی ہے، اولاد دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرے، کسی اور کو معبود بنا لیا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، کسی اور کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ ساری تفسیر اس لحاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، آپ کو ہمت دی جا رہی ہے، آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور حوصلہ دینے والی کو عام ذات نہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے کہ اے محبوب جب میں نے ان کو اولاد دی ہے تب بھی نہ شکری کر گئے، جب ان کو میں نے مصیبت سے نکالا تب بھی نہ شکری کر گئے، میرے سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اولاد دے دے تیرے شکر گزار بن جائیں گے، میرے سے وعدہ محبوب علیہ السلام میرے سے کیا تھا کہ ہمیں مصیبت سے یا اللہ نکال دے، ہم تیرے اطاعت و گزار بن جائیں گے، لیکن دونوں باتوں کے لحاظ سے مکر گئے۔ اللہ اکبر، جب دونوں سے وعدوں سے مکر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا، محبوب ان کے وعدہ خلافی کے اوپر آپ نے غم نہیں کرنا، ان کے وعدہ خلافی کے اوپر آپ نے افسردہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کی عادت کے اندر یہ وعدہ خلافی کرنا، تو لہٰذا یہ وعدہ خلافی کرنے والوں کی مذمت بھی ہے کہ جو رب سے وعدہ خلافی کر سکتا ہے وہ کسی سے بھی کر سکتا ہے معاذ اللہ، تو لہٰذا وعدہ خلافی اس وقت بھی مذمت تھی، وعدہ خلافی آج بھی مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وعدے کے پاسدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔